عائشہ نے ام سلیم سے فرمایا ام سلیم وضاحت النساء قاضی یاد وغیرہ نے تو اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ام سلمہ کا قصہ، لیکن محمد ابن یحییٰ زہری کہتے ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں ممکن ہے عائشہ اور ام سلمہ دونوں نے ام سلیم پر نکیر فرمائی ہو۔ اب تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك اب تحتلم المرأة کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا؟ قال نعم۔ اس سے معلوم ہوا حضرت ام سلمہ محفوظ ہے۔ علامہ سیوطی تو کہتے ہیں الوال مطہرات کو احتلام نہیں ہوتا، اس لیے کہ احتلام سر شیطانی سے ہوتا ہے، وہ اس سے محفوظ ہے۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں عقلاً میں احتلام ممکن ہے، نقلاً ثابت نہیں، اور ہمیشہ احتلام کی علت اثر شیطانی نہیں ہوتا، کبھی بیماری، کبھی کمزوری، کبھی رعایت منی، کبھی ہونا، اور کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ چلیے تربت يمينك فبما يشبهها ولدها فبما يشبهها ولدها، کس بات سے اس کا بچہ اس کے مشابہ ہوتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ بچہ ماں باپ کے مشابہ منی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی جلد کے آخر میں روایت مفصلہ آ رہی ہے، عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ما ينزع الولد، کیا چیز بچے کو کھینچتی ہے شباہت میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد۔ ایک روایت میں مسلم شریف میں مشابہت کی علت علو ماں کو قرار دیا گیا، ہو سکتا ہے دونوں مل کر سبب مشابہت ہوں، لیکن مسلم کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے اذا اجتمع فعلى منی الرجل منی المرأة اذکرا بإذن اللہ واذا على منی المرأة منی الرجل آنسا بإذن اللہ تعالی۔ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں اذکار و ایناس میں امور طبعیہ کو دخل نہیں ہے، اللہ مذکر و مؤنث بناتے ہیں، لیکن حافظ ابن قیم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اصلاً تو اللہ کرتے ہوں، لیکن سبب کے درجے میں منی کو بھی دخل ہو علو کو۔ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ پہلی حدیث میں علو سے سبق مراد ہو تو سبق تو سبب ہوگا مشابہت کا، اور علو سبب ہوگا اذکار و ایناس کا، تو یہاں کئی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر ماء الرجل سابق و عالی ہو تو بچہ باپ کے مشابہ مذکر ہوگا، اور اگر ماء المرأة سابق و عالی ہو تو بچہ ماں کے مشابہ مؤنث ہوگا، اور اگر ماء الرجل سابق اور ماء المرأة عالی ہو تو بچہ باپ کے مشابہ اور مؤنث ہوگا، اور اگر ماء المرأة سابق اور ماء الرجل عالی ہو تو بچہ ماں کے مشابہ اور مذکر ہوگا۔ صحیح۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجره شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلمين حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر الباديه ووقع في نفسي انها النخله قال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لي ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا۔ بیٹے کے کمال سے باپ کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ابن عمر سے اگر تم کہہ دیتے تو میرے لیے دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوتا۔
وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. امام بخاری نے باب گزشتہ سے بتا دیا کہ علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیا اس کی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات بعض انسانوں میں بہت ہی حیا کا غلبہ ہوتا ہے، مجبور ہوتے ہیں، سوال نہیں کر پاتے. امام بخاری نے بتا دیا اگر اپنی حق میں اتنی مجبوری ہو تو کسی اور کے ذریعے سوال کرا لیا جائے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مزی کا مسئلہ حضرت فاطمہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے حیا کی تو دوسرے کے ذریعے معلوم کرا لیا. بہرحال آدمی کو غافل نہ رہنا چاہیے، یا خود پوچھے یا دوسرے سے پوچھوا لے چلے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر بن الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوزن. امرت المقداد اور نسائی کی روایت میں امر عمار اور ترمذی میں ہے سال تو امامی حبان کہتے ہیں پہلے عمار کو لیا ہوگا پھر مقداد کو خود سوال کر لیا ہوگا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اپنے سوال کے بارے میں کہتے ہیں استحیا تو اس لیے ظاہر ہے کہ حضرت علی کی طرف سوال کی نسبت مجازی ہوگی، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے شدت کی ضرورت کی وجہ سے مجبوراً سوال کر لیا ہو. توجیہ تو یہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے لیکن صورت واقعہ سے میل نہیں کھاتی. اسی طرح بعض علماء نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے عام سوال کر لیا ہو، اس میں بھی وہی اشکال ہے. بیٹی نکاح میں حضرت علی عام الفاظ میں سوال کریں گے یا خاص ہر حال میں حیا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی خاص الفاظ میں کیا سوال کرتے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الوضو یعنی خروج مزی موجب وضو ہے. وبه قال وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. چونکہ بعض سلف امام مالک وغیرہ علم مسجد میں تعلیم دینے کو مطلوب سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں مباحثہ ہوتا ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ مسجد میں تعلیم دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرات سلف صالحین مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، البتہ اس طرح کا شور شغب نہ ہو کہ بالکل بازار کسی صورت بن جائے، ہنگامہ ہو جائے، جیسے ابھی مسافری کے وقت ہوا. قطعاً اس میں کراہت ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے وہ بلا تردد گناہ گار ہیں. اپنے کرنے پر توبہ کرنا چاہیے. بعض گناہ چھوٹا ہوتا ہے، بے باکی کی وجہ سے اس کا اثر بہت ہو جاتا ہے. بے باکی اللہ کو پسند نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذكر الله. يهل اهل المدينة لام حرف جار ہے نا، واو تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا، یہ حروف جارہ میں ہے تو اہل المدینہ پڑھنا چاہیے. آپ بہت آپ کے دماغ میں سور سوار ہو گیا ہے. آپ نے ذرا سا عبارت صاف پڑھ دیتے ہیں، سمجھنے مجھے کچھ آتا، ایک حرف آپ کو نہیں آتا. چلیے. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أفقه کیا چیز؟ اچھا آپ نے کہیں مغنی لبیب پڑھ لی ہوگی، اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ لم جو ہے
وہ بعض وقت رفع دے دیتا ہے بعض اقوام کے. اچھا آپ بڑے نحوی ہیں. یہ سور نکال دیجیے آپ کو ایک حرف نہیں آتا. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے لملم کو میں نے حضور سے نہیں سنا ہے. اس میں مواقیت کا بیان، کتاب الحج میں مواقیت کا تذکرہ آ رہا ہے. ان مواقیت سے احرام باندھا جاتا ہے. بغیر احرام کے حاج معتمر کو بھی اتفاق آگے نہ جانا چاہیے. چلیے وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر سائل نے کوئی بات پوچھی اور عالم جواب میں اس سے زائد ذکر کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر یہ اندیشہ ہو کہ سائل مختصر جواب سے کوئی غلط صورت نکال لے گا تو وہاں تفصیل کر دینا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ اس طرح ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سائل نے کہا ما یلبس المحرم، تو آپ نے فرمایا لا یلبس القمیص ولا العمامۃ ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران فإن لم يجد عليه فليلبس الخفين والطعام حتى يكون تحت الكعبين. سائل نے سوال کیا تھا ملبوسات کے متعلق. آپ نے ذکر کیا غیر ملبوسات کو، اسی کے دن ملبوسات کا بھی علم ہو گیا. یعنی مذکورہ لباس ممنوع، اس کے ماں سوا مباح. تو ملبوس و غیر ملبوس دونوں کو جواب میں ذکر کر دیا. ملبوسات کو منطوقاً اور غیر ملبوسات کو مفہوماً. یا یہ کہا جائے کہ سائل نے حالت اختیار کا مسئلہ پوچھا، حضور نے فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ کہہ کر حالت اضطرار کا مسئلہ بھی بیان کر دیا. اب اس کے بعد یہاں پر سوال یہ کہ علماء اصول نے لکھا ہے جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، اور جب مجیب نے سائل کے سوال سے زیادہ جواب میں ذکر کر دیا تو اس قاعدے کی مخالفت ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ بات لکھی ہے ان کی مراد یہ ہے کہ جواب دفعات سوال، اجزائے سوال پر مشتمل ہونا چاہیے، اس میں کمی نہ آئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مزید کوئی بات جواب دینے کے بعد ذکر نہ کی جائے. امام بخاری نے اس بات کو کتاب العلم کے آخر میں رکھ کر شاید یہ تاثر دیا ہے کہ ہم نے علم کے مسائل، فضائل، آداب و احکام کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ تراجم منعقد کر دیے ہیں، طالب خود استفادہ کرے. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فإن لم يجد علينا فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فليلبس الخفين، خفین تسنیہ کا نون مقصور ہوتا ہے. خفینہ کیا چیز ہے؟ یہاں فرمایا ولیقطع، قطع کرے. قطع امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ہاں تو واجب ہے، امام احمد کے ہاں واجب ہے. چلیے کتاب الوضوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوضوء. یہاں پر نسخوں میں اختلاف ہے. عام نسخوں میں کتاب الوضوء، بعض میں کتاب الطہارہ. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور زین زکریا نے اشمل ہونے کی وجہ سے نسخہ ثانیہ کو راجح قرار دیا، لیکن ہمارے نزدیک پہلا نسخہ راجح ہے، اس لیے کہ طہارت کا لفظ تو اپنے عموم کی وجہ سے تیمم غسل سبھی کو شامل ہے.
حالانکہ امام بخاری نے ہر ایک کے لیے الگ الگ عنوان منعقد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری یہاں وضو ہی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ لفظ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ معنی مصدری میں استعمال کیا جاتا ہے اور فتحہ کے ساتھ معنی اسمی یعنی مائے وضو میں استعمال کیا جاتا ہے، یہی مشہور و معروف ہے۔ ابو عبید القاسم سلام کہتے ہیں دونوں کے لیے بفتح الواو استعمال ہوتا ہے۔ صاحب مطالعہ نے نقل کیا ہے کہ دونوں کے لیے بضم الواو استعمال ہوتا ہے، لیکن راجح اول ہی ہے۔ یہ ماخوذ ہے وضاحت سے جس کے معنی ہے نظافت و تحسین۔ وضو جسم کی نظافت اور تحسین کا سبب اور روح کے مزکہ ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح بعض نسخوں میں عنوان کی تقدیم علی البسملہ سے واقع ہوا ہے اور بعض میں اس کا عکس آیا ہے۔ کتاب الایمان کے ابتدا میں اس کی وجہ بیان کی جا چکی ہے۔ وفي الاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى اذا قمتم باب في الوضوء وما جاء في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اسی طرح سے یہاں پر باب فی الوضوء واقع ہوا۔ اس باب کا مقصد وضو کی فرضیت بیان کرنا ہے۔ وضو کی فرضیت پر اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف کہ یہ فرضیت کب ہوئی ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں ابن حزم کہ وضو کی مشروعیت مدینہ میں ہوئی، اور ابن الجہم کہتے ہیں وضو مشروع تو مکے میں ہوا اور مفروض آیت المائدہ سے مدینے میں ہوا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ و دارقطنی کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو جبریل امین نے اتر کر آپ کو نماز وضو کی تعلیم کی۔ یہ ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو شرائط نماز میں سے ہے اور نماز کے لیے ضروری ہے۔ ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے معنی آیت کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ معنی آیت کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آیت شریفہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے اس کے ذمہ وضو ہے۔ آیت اپنے ظاہر و اطلاق پر محمول ہے، یعنی ظاہریہ تو کہتے ہیں یہ اپنے ظاہر پر محمول بعض ظاہریہ، اور کہتے ہیں ہر قائم الصلاۃ کے ذمہ وضو فرض ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جس کو حدث لاحق ہو اس کے ذمہ فرض ہے، اور جس کو حدث لاحق نہ ہو اس کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں یجزئ احدنا الوضوء ما لم یحدث، اور بریدہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی تھیں،
اس کے بعد پھر بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں آیت عام تھی، اس کے بعد اس عموم کو منسوخ کر دیا گیا اور محدث کے حق میں فرضیت باقی رہ گئی۔ عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ طاہرا او غیر طاہر فلما شق ذلك علیہ امر بالوضوء لکل صلاۃ، رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ بن حبان والحاکم۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے صرف نمازیوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی، مطین اور دارقطنی وغیرہ نے علقمہ ابن فغوا سے روایت نقل کی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احراق الماء نکلمہ فلا یکلمنا ونسلم علیہ فلا یسلم علینا حتی نزلت آیت الرخصہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیشاب کر لیتے تو ہم بات کرتے تو آپ جواب نہ دیتے، سلام کرتے تو جواب نہ دیتے، حتیٰ کہ آیت الرخصت نازل ہوئی۔ معلوم ہے اس آیت نے رخصت دی اور یہ بیان کیا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اذکار کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس سے بہتر کوئی توجیہ نہ تھی، لیکن اس روایت کی سند میں جابر جعفی ہے وقد ضعفوہ۔ نمبر 3، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت لفظاً عام ہے اور مراداً خاص ہے، اور اذا قمتم کے معنی اذا قمتم وانتم محدثون، یہ بھی جمہور علماء نے معنی بیان کیے ہیں۔ محدث دارمی نے اسی کو اختیار کیا اور بریدہ کی حدیثیں بالا سے استدلال کیا ہے۔ بعض علماء نے ایک اور معنی بیان کیے، وہ یہ کہتے ہیں آیت کے معنی ہے اذا قمتم من النوم۔ یہ معنی امام مالک نے زید بن اسلم سے اور امام شافعی نے ان علماء سے جس سے امام شافعی کی ملاقات ہوئی نقل کیا ہے، اور امام جمال الدین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے سنن میں تعویل قول اللہ عز وجل اذا قمتم الی الصلاۃ ترجمہ بنا کر اور اس کے تحت حدیث مستیقظ ذکر فرما کر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 5، بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا حکم تو عام ہے لیکن محدث کے حق میں ایجابی ہے اور غیر محدث کے حق میں استحبابی۔ یہی معنی حافظ ابن کثیر اور ابن حجر عسقلانی نے اختیار کیے ہیں، اور بعض سلف سے بھی یہی معنی منقول ہیں، لیکن آیت کے معانی کی طرف یہاں اشارہ کرنا مجھ کو بعید معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ چل کر یہ مسئلہ کہ جو پہلے سے باوضو ہو اس کے ذمہ وضو ہے نہیں، مستقل باب میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقصد ہوتا جو حافظ صاحب بیان کرتے ہیں تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے مقام میں اس آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔
باب الوضوء من غیر حدث. اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقصد ہوتا جو حافظ صاحب بیان کرتے ہیں، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے مقام میں اس آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. باب الوضوء من غیر حدث. اور وہیں انس کا قول یجزی احدنا الوضوء ما لم یحدث ذکر فرمایا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے موجب وضو کی طرف اشارہ کیا، یعنی وضو کس چیز سے واجب ہے. حنفیہ حنابلہ کا ایک قول قیام الی الصلاۃ، دوسرا قول یہ اس کا سبب حدث ہے، اور تیسرا قول شافعیہ کا جس کو نووی نے صحیح قرار دیا یہ ہے کہ دونوں، اور حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب ارادۃ ما لا یحل الا بہ ہے. اور ہمارا خیال یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں بخاری نے آیت یا تو استدراکاً ذکر کی ہے یا استدلال کے لیے، اور ہونا تو چاہیے تھا کہ آیت کو آخر میں لاتے کیونکہ دعویٰ پہلے اور دلیل بعد میں آیا کرتی ہے. لیکن بخاری نے آیت کے احترام میں اس کو مقدم کر دیا. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی کتاب الوضو میں آیت الوضو کو لا کر یہ تاثر دیا ہے کہ مسائل وضو کے باب میں یہ آیت شریفہ اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور وضو کا ثبوت قرآن سے ہے، اور اس کی تفصیلات و تفسیرات احادیث میں وارد ہیں. اور اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے امام نسائی نے بھی تعویل و قول اللہ تک عنوان منعقد کیا، اور پھر پوری کتاب الطہارت اور اس کے تراجم اور اس کے کی احادیث ذکر کر دی. واللہ سبحانہ اعلم. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة بالکل احمق آدمی ہے. چل بس ان فرض الوضوء مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وہ مضمون الگ یہ ہے ادھر سے ادھر خلط کم کرتا رہتا ہے. وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ مرتين ثلاثا. حضرت امام بخاری نے آیت پیش کر دی جس میں صرف فاغسلوا اور امسحوا کا حکم ہے، جو امر کے صیغے ہیں، جس کا مقصود ایجاد المامور به ہوتا ہے، مرہ اور مرتين کی قید نہیں ہوتی. تو اب یہ وضاحت فرما دی کہ یہاں پر فرض کا درجہ تو ایک مرتبہ اور اس سے زائد 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. یہ اعلیٰ و اکمل درجہ ہے. ایک سے اعلیٰ مرتين ہے اور اس سے اکمل ثلاثاً ہے. ولم یزد علی ثلاث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پر اضافہ نہیں کیا. 3 پر اضافہ کرنا حنفیہ کے یہاں مکروہ تنزیہی ہے. یہی شافعیہ مالکیہ کا راجح قول ہے. ان کا ایک قول یہ ہے کہ 3 پر اضافہ حرام. شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ خلاف اولا. امام احمد فرماتے ہیں
لا يجوز، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں لا يزيد على الصلاة إلا مبتلى وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ۔ تین پر اضافہ کی کراہت کی دلیل عبداللہ بن عمرو کی روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد اساء وظلم، رواہ ابو داؤد۔ امام مسلم نے اس کی نکارت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن میری رائے ہے کہ اس میں نقصہ کا لفظ جو ہے اس کی پر نکیر کی ہے، اس لیے کہ نقص من الثلاث تو حدیث سے ثابت ہے، پھر وہ اساءۃ ظلم کیوں ہوگا؟ البتہ اگر کوئی سنت سمجھ کے نہ کرے، لا ابالے پن میں کرے تو اور بات۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل علم نے وضو میں اسراف کو ناپسند کیا ہے اور حضور کے فعل سے تجاوز مکروہ سمجھا ہے۔ اسراف کبھی تو تعداد میں ہوتا ہے، جیسے 3 سے زیادہ کر دیا جائے، اور کبھی مقدار ماء میں ہوتا ہے، جیسے پانی بہت بہایا جائے۔ یہ پانی بہت بہانا یہ بھی مکروہ ہے۔ حنفیہ شافعیہ ایک قول میں کراہ کے تحریم کے قائل ہیں اور دوسرے قول میں کراہت تنزیہ کے۔ یہی مالکیہ و حنابلہ کا مذہب ہے۔ پانی کہیں بھی ہو زیادہ نہ گرانا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت میں وارد حضرت سعد وضو کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، کہنے لگے افی الماء صرف، حضور نے فرمایا وان كنت علی نہر جاری، اور یہ جو بات نے کہہ دیا نہر جاری میں اسراف نہیں، یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ چلیے وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور، طہور میں وہی لغات جو وضو میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرضیت سے فراغت کے بعد اس ترجمے سے وضو کی شرطیت بیان کی ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ ایک حدیث کا لفظ ہے جو امام مسلم اور ترمذی نے ابن عمر سے اور امام ابو داؤد نسائی نے اسامہ ابن عمیر خزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ پوری حدیث لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ امام ابو داؤد و نسائی نے اس پر فرض وضو کا ترجمہ منعقد کیا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں یہ حدیث فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ ابو عبداللہ لبی فرماتے ہیں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ طہارت نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے، اور قبول اخص ہے صحت سے۔ اگر کوئی چیز اخص میں شرط ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہی چیز عام میں بھی شرط ہو۔ انسان کے لیے ناطق ہونا ضروری ہے اور شرط ہے، لیکن دوسرے حیوانات کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قبول حدیث پاک میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 حصول ثواب، جیسے حضرت حفصہ کی حدیث ہے من اطاع عرافا لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، رواہ مسلم۔ ابن عمر کی حدیث ہے من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، رواہ ابو داؤد۔ اور کبھی یہی لفظ صحت کے معنی میں آتا ہے، جیسے ایک روایت میں لا تقبل صلاة حائض الا بخمار۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ قبول کے یہ دونوں معانی شریعت میں حقیقی ہیں، لہذا طہارت کی شرطی طہارت کے لیے
کہ نماز کے لیے طہارت کی شرطیت پر حدیث مذکور سے استدلال صحیح ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ قبول کے اصل معنی تو حصول ثواب ہے، اور صحت کے معنی یہ لازم ہیں، کیونکہ ثواب صحیح عمل پر حاصل ہوگا۔ تو جو لفظ ملزوم یعنی حصول ثواب کے لیے وضع کیا گیا تھا، وہی لفظ لازم یعنی صحت کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ یہاں پر کوئی لا تقبل بسے گئے مجبور ہے، اور یہی روایت کتاب العلم میں آ رہی، اس میں لا يقبل اللہ اظہار فاعل کے ساتھ واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتی جس کو حدث لاحق کو یہاں تک کی وضو کر، یعنی نماز کے لیے وضو شرط اس بات پر تمام امت کو اتفاق ہے، اور یہی امام بخاری ترجمے سے ثابت فرمایا کہ جمہور علماء فرماتے ہیں وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، لیکن شعبی اور ابن جریر طبری سے منقول ہے کہ نماز جنازہ کے لیے شرط نہیں۔ امام نووی، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کی تصدیق کی، اس لیے کہ حدیث پاک مطلقاً نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا، اور نماز جنازہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں اس کو نماز کہا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کہا، فرمایا من صلی علی جنازۃ، اور اس میں قیام، تکبیرات، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ اور سلام پایا جاتا ہے۔ صرف رکوع و سجود اس لیے نہیں رکھا گیا تاکہ کوئی آدمی مغالطے میں مبتلا نہ ہو اور یہ سمجھو کہ میت کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے سجدہ تلاوت میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور علماء تو طہارت کو شرط قرار دیتے ہیں، لیکن ابن ابی شیبہ نے شعبی سے بسند صحیح اور ابو عبد الرحمن سلمی سے بسند حسن روایت کیا کہ وہ لوگ سجدہ تلاوت بلا طہارت جائز قرار دیتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے اثر نقل کیا کہ حضور ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو کر چلتے قرآن پڑھتے ہوتے تھے،
اتر کر پیشاب کرتے، پھر سوار ہو جاتے، اور جب آیت سجدہ آتی تو سجدے کا اشارہ کیا کرتے تھے، یعنی بلا طہارت سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ جو لوگ طہارت شرط قرار دیتے ہیں کہتے ہیں سجود نماز کے سب سے اہم ارکان ہیں۔ جو لوگ شرط نہیں قرار دیتے وہ کہتے ہیں اگر طہارت کل کے لیے شرط ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ جز کے لیے بھی شرط ہو۔ بظاہر امام بخاری کا میدان بھی، اسی لیے انہوں نے ابواب سجود قرآن میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر مذکور کان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء نقل کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا میدان بھی اسی بات کی طرف ہے۔ بعض علماء نے اس سے مسئلہ بنا کی تردید کی ہے۔ مسئلہ بنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں حدث لاحق ہو جائے تو اس کے ذمہ استیناف ہے یا وضو کر کے آئے جہاں سے حدث لاحق ہوا وہیں سے بنا کر کے باقی نماز پڑھ لے۔ امام ابو حنیفہ ثانی کے قائل یہی مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں ایک قول، لیکن جمہور علماء مالکیہ حنابلہ اپنے راجح قول میں اول کے قائل استیناف کو ضروری قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا۔ حنفیہ نے قول مذکور پر ایک روایت سے استدلال کیا جس میں بنا علی الصلاۃ کی تصریح، اگر وہ روایت ثابت ہوتی، صحیح سند ہوتی تو پھر کسی کی بات قابل سماعت نہ ہوتی، لیکن اس کی سند میں علماء نے اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے ائمہ نے اپنے مذہب کی بنیاد حدیث ہی کو بنایا، البتہ جس کو جو حدیث پہنچی اس نے اسی کو سامنے رکھ لیا۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے بنا کی حدیث پہنچی تھی، وہ غیر ثابت السند تھی، لیکن احترام حدیث میں انہوں نے اسی کو اپنا مسلک بنا لیا۔ قال رجل من حضرموت مل حدث یا ابا ہریرہ، حضرموت کے ایک آدمی نے کہا اے ابو ہریرہ حدث سے کیا مراد؟ لفظ حدث جیسے نواقض وضو پر بولا جاتا ہے ایسے ہی نامناسب بات کو بھی حدث کہتے ہیں، اس لیے سائل کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی۔ قال قصاء او ذرات، قصاء بضم الفاء ریح بلا صوت، ذرات بضم الضاد ریح مع الصوت۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ نواقض وضو تو بہت زیادہ ہیں، پھر انہی کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ نمبر 1، علامہ ابن بطال فرماتے ہیں بظاہر سائل نے ان نواقض سے پوچھا تھا جو عادتاً نماز میں پیش آ جاتے ہیں، اور نماز میں پیش آنے والا حدث ریح ہوتی ہے۔ نمبر 2، یا ابو ہریرہ نے اکثری اور اغلبی صورت کو ذکر فرمایا۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں تعریف بالمثال، جیسے کوئی کہے ملس جواب دیا جائے زید، اس کے معنی نہیں ہے کہ جب اسم زید میں منحصر ہے، بلکہ معنی یہ ہے زید جیسے جتنے الفاظ ہیں
وہ اسم کہلائیں گے۔ نمبر 4 بعض کہتے ہیں ابو ہریرہ نے اخف کو ذکر کر کے اشد کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب اخف ہی حدث ہے تو اشد بول و براز بدرجہ اولا حدث ہوں گے۔